نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران 4th پارہ ہے لن تنالو میں ہم پڑھ رہے ہیں 143 تک ہم نے کر لیا تھا 144 ہے وما محمد وما اور نہیں ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول ہے قد تحقیق حالت گزر چکے ہیں من قبلی ہی ان سے پہلے الرسل کئی رسول گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں افئم ماتا افئم کیا پھر اگر ماتا ماتا موت سے ہے اگر وہ مر جائیں او قتلا یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم کیا تم پلٹ جاؤ گے الی اعقابکم اعقاب عقب سے ہیں عقب کہتے ہیں ایڑی کو تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے ومن ینقلب ومن اور جو کوئی ینقلب پلٹ جائے گا یا پلٹے گا الی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر فلن تو ہرگز نہیں یدرا سے ہے نقصان پہنچانا وہ نقصان دے گا اللہ یدر اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا شیئن کچھ بھی اگر جو پلٹ کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان کرے گا سیجزی جزا سے ہے اور انقریب سا جہاں پہ آتا ہے وہ انقریب کا معنی ہوتا ہے اور انقریب بدلہ دے گا جزا کا کیا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا وسیجزی اور انقریب بدلہ دے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انقریب بدلہ دے گا یہ جو ان لوگوں کے لیے خاص کر اس وقت کے جو جنہوں نے یہ سن لیا جن کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تو وہ حوصلے ان کے پست ہو گئے اور واپس پلٹنے لگے کچھ لوگوں نے تلواریں بھی جیسی پھینک دی تو یہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت فوراً ساتھ ساتھ نازل کر رہے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں ہے وہ صرف ایک رسول ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی رسول میرے گزر چکے ہیں تو کیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ دین تمہارا ختم ہو جائے گا ایسے ہی جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بری حالت تھی اور وہ تلوار اٹھا کے وہ کھڑے ہو گئے کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہم میں تو میں نے سر اڑا دینا ہے اس کا پھر اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے یہی جو آیت ہے یہ تلاوت فرمائی اور پھر آگے بھی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور جو کوئی اللہ کی بندگی کر رہے تھے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوصلہ دیکھے کہ اس وقت بھی انہوں نے یہی آیت پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت بس ابھی نازل ہوئی ہے اس آیت کا اتنا اثر تھا اور میں سکون سے میں بیٹھ گیا کہ واقعی یہ بات ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ آیت ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی ہے تو یہ غزوہ احد کے وقت پر یہ نازل ہوئی تھی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیونکہ اس وقت بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی سب مسلمانوں کی بڑی بری حالت تھی تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور ساتھ میں اپنی طرف سے پھر یہ کلمات ایڈ کر لیے کہ جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو سن لو کہ محمد تو چلے گئے اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا
پھر اس پر یہ کہ سب مسلمانوں کو یہ تسلی ہو گئی اور ان کو سکون آ گیا اور انہوں نے یہ مان لی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم نے اور مضبوط رہنا ہے۔ تو یہ ایسے ہی یہ غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سب لوگ جو ہے وہ محمد کے لیے لڑ رہے تھے، میرے لیے نہیں لڑ رہے تھے؟ دین کیا محمد کا ہے، میرا نہیں ہے؟ تو وہ اگر چلے جائیں گے تو واپس پلٹ جاؤ گے، واپس پلٹو گے تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا نقصان دو گے، نقصان اپنا کرو گے، اور جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر دے گا۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، ان کے تموتا، وہ مرے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، کوئی خود سے نہیں مر سکتا، کتابن، لکھا ہوا ہے، معجلہ، مقررہ وقت، جب تک کسی کی موت کا وقت پورا نہیں ہو جاتا وہ نہیں جا سکتا۔ جو بھی جائے گا وہ اللہ کے اذن سے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جائے گا۔ جو بھی جا رہا ہے جس کا وقت پورا ہوا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، اور جو میدان جنگ میں نہ بھی ہو تو گھر میں اپنے کمرے میں آرام فرما کر بھی اس کو موت آ سکتی ہے اگر اس کا وقت پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے مرے، وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نُعْتِهِ، ہم دیتے ہیں اسے، منہا، اس میں سے، مطلب دنیا کے اجر میں سے، دنیا کا جو ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، جس کو دنیا چاہیے ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُعْتِهِ، ہم دیں گے اسے، منہا، اس میں سے، ہم آخرت کے اجر میں سے دے دیتے ہیں۔ دونوں کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ اب جس کو، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی فورس نہیں کر رہا، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر موقع پر ہمیں دو راستے ملتے ہیں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، ہر جگہ پہ ہمیں دو راستے ملیں گے، دو باتیں ہوتی ہیں، دو راستے ملتے ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ ہو تو چوائس، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو، اب میں نے بتا دیا ہے ثواب دنیا کا بھی اور ثواب الآخرہ کا بھی، کہ آخرت میں کیا ملے گا اور دنیا کا کیا ہے، وقتی ہے یہ۔ تو جو دنیا کا وقتی طور پر جو کچھ چاہتا ہے، مطلب اگر تم لوگ صرف محمد کے لیے لڑ رہے تھے تو محمد تو چلا گیا، تو پھر تو ختم ہو گیا نا، تمہاری دنیا ختم ہو گئی، اور جو باقی میرے لیے لڑ رہے تھے اور آخرت کا اجر، جیسے کہ جو شہداء کا جو رتبہ ہے، تو پھر ہم تو اس میں سے دیں گے، اور پھر اس کا جو اجر ہے وہ تو کسی کے برابر نہیں ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، پھر دوبارہ آیا، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، اب اس بات کو اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں رہے ہیں، آگے سے پورا ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبیوں میں سے، قاتلہ، قتلہ کا مطلب ہے قتل کرنا، اور قاتلہ کا مطلب ہے دو فریقوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے بیچ میں جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ قاتلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو میں کہتی ہوں نا کہ زیر زبر کا بہت خیال رکھا کرے۔ اب جیسے دیکھیں اس کو اگر قتلہ پڑھ لے تو یہ قتلہ قتل کرنا ہے، یہ جنگ نہیں ہوا، یہ آپس کی لڑائی نہیں ہوئی، یہ ایک بندے کا قتل کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو میں کہتی ہوں کہ ایک حرکت کو، حرکت کا مطلب ہے ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش، اس کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں دو حرکات کے برابر ہو، مطلب جس کے ساتھ جیسے الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، اس کو اس کے مطابق پڑھ، کیونکہ اس کا مطلب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ قاتلہ ہے۔ اور کتنے ہی نبیوں میں سے جنگ کی، معہو، مع ساتھ کو کہتے ہیں، ہو ان کے ہمراہ، مطلب ان نبیوں کے ہمراہ کتنے لوگوں نے جنگ کی، ربیون، ربیون رب والوں سے ہیں، رب سے ہیں، رب والوں نے، کثیرن بہت سے، مطلب بہت سے لوگ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ رب والے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ والے ہی ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ تو کتنے لوگ تھے، کتنے ہی لوگ، کتنے رب والے، رب سے محبت کرنے والے تھے جو نبیوں کے ساتھ انہوں نے قتل کی، جنگ کی۔ فما وہنو، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی، فما تو نہیں، وہنو، وہن کہتے ہیں سستی دکھانا، نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما، اس کے لیے جو، اصوابہم، پہنچے انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں انہوں نے پہنچی، تو اس میں انہوں نے نہ کمزوری دکھائی اور نہ انہوں نے سستی دکھائی۔ وما ضعفوا، ضعف سے ہیں، ضعف کہتے ہیں کمزور پڑنے کو، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، مطلب دب کے وہ بیٹھے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ان کو مثال دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، صرف تم لوگ تو نہیں رہے ہیں صحابہ کرام، صرف تم لوگ تو نہیں لڑ رہے ہیں اپنے رسول کے ساتھ، تم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جو کہ اپنے رسول کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ وہ لڑتے رہے ہیں۔
تو وہ تو انہوں نے تو نہ سستی دکھائی، نہ وہ کمزور پڑے، نہ وہ دبے، مطلب دب کے وہ بیٹھے تو نہیں رہے، ڈر کے مارے وہ بیٹھے تو نہیں رہے. واللہ یحب الصابرین، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے. اب دیکھیں ساتھ ساتھ دیکھ لیا کرے، اپنے آپ ہائی لائٹ کیا کرے، شاکرین صابرین، وہاں بتایا کہ جزا دے گا کس کو؟ شکر کرنے والے کو، ہر حال میں شکر. اتنی تکلیفیں پہنچی ہے، کتنے قریبی لوگ جیسے شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ جزا جو ہے وہ شکر کرنے والوں کے لیے، اس حال میں بھی شکر کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوا اس حال میں بھی شکر کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کرو گے تو آگے پھر اور جو جزا ہے وہ پاؤ گے. تو صبر شکر، صبر شکر، یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، شکر صبر، صبر شکر. کیونکہ جب ہم صبر کریں گے، جو کچھ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے اس پر ہم صبر کریں گے، تبھی ہم شکر گزار ہو سکیں گے. وما کانا، اور نہ تھی، قولہم، ان کی بات، مطلب ان کی زبانوں پر یہی جو ربیین جو ہے، جو رب والے اپنے انبیاء کے ساتھ جو لڑ رہے تھے، تو ان کی زبانوں پر کیا بات ہوتی تھی؟ الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، وہ کہتے تھے. کیا وہ کہتے تھے؟ اس میں جیسے آپ لوگ یاد کریں سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا جو طالوت علیہ السلام، جو اس وقت بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ وہ جنگ کرے جالوت سے، اور پھر ساتھ میں داؤد علیہ السلام آ گئے تھے ان کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ خاص جو زیادہ جو ذکر چل رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ ان کے تقریباً وہ جو ہمارے غزوات ہے، خاص کر تو خیر بدر سے ریلیٹڈ تھا، لیکن یہ اس وقت کی وہ بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی زبانوں پر کیا بات تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور کوئی اگر زیادتی ہم سے ہوئی ہے، اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، جو بھی زیادتیاں ہم سے ہوئی ہے اور ہمارے گناہ اس کو معاف کر دے، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، یہ کافر قوموں کے اوپر ہماری تو مدد فرما. دعا کیا کر رہے تھے اس وقت ان کے؟ وہ یہ نہیں کہ وہ ڈر کے مارے وہ بھاگ گئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے اگر کوئی بھی زیادتیاں ہوئی ہے، کوئی اسراف ہم سے ہوا ہے، تو اس کو تو معاف فرما دے، اور ہمارے قدم جما دے، میدان جنگ میں ہمارے قدم جما دے، تاکہ ہم اس کافر قوم کے ساتھ ہم لڑ سکے. تو یہ دعا ہوتی تھی. اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ واپس پلٹ رہے ہو. فآتاہم، پھر اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ عطا کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پھر انہیں عطا کیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، وحسنہ، اور کیا ہی اچھا ہے، ثواب الآخرت، اور آخرت کا ثواب تو ہم نے رکھا ہوا ہے. دنیا کا ثواب پھر ان کو کیا ملا؟ اس کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کی پوری ایک سلطنت قائم ہوگی، جس کو مکاوی سلطنت کہتے ہیں. وہ ان کا ایسا ہی ہے جیسے ہمارا جو سنہرا دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے بعد جو صحابہ کرام تھے، جو خلفائے راشدین تھے، تو وہ اسی طرح ان کا جو وہ دور تھا، جو طالوت علیہ السلام نے جو وہ جنگ کی اور وہ جو جیت گئے، داؤد علیہ السلام اسی جنگ میں تھے، پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تو یہ تقریباً کوئی 1996، یوں سمجھے کہ 100 سال کا یہ پورا عرصہ ہے، یہ پوری سلطنت ان کی قائم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس دعا کے بعد میں نے کیا ہی خوبصورت اجر ان کو دنیا کا دیا، ثوابت دنیا. دونوں چیز جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مانگنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم حوصلہ ہار کر ہم بیٹھ جائیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے خاص کر جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، اس میں وہ اپنے مومن بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط ہے، کتنا اپنے ایمان پر کتنا پکا ہے، کتنا جڑا ہوا ہے میرے ساتھ، میرے پر کتنا یقین ہے، اور میرے سے کیا مانگ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. وہ ایٹیٹیوڈ ہمارا بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایک مومن بندہ کبھی بھی کمزوری نہیں دکھاتا، کسی قسم کے بھی حالات میں. کمزور وہ پڑتا ہے، کمزوری وہ دکھاتا ہے جس کو یہ یقین نہ ہو، اس کو یہ لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، مطلب میں کر رہا تھا تو اب میں نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا، یا میرے لیے یہ بندہ کر رہا تھا، یا میرے لیے یہ ادارہ کر رہا تھا، یا میرے لیے فلاں بندہ کر رہا تھا، تو یہ نہیں ہوگا، یا یہ ادارہ نہیں ہوگا، یا وہ بندہ نہیں ہوگا میرا مددگار، یا میں اگر نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا یہ شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بیچ میں نکل گیا نا.
تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کا ایک امتحان لیتا ہے کہ اس کو میرے پہ کتنا یقین، اور اس امتحان میں جب مومن بندہ پاس ہو جاتا ہے کہ بس یقین صرف بس اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، پھر وہ آگے جو وہ اجر پہ اجر دیتا رہتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب اس دنیا میں بھی نہیں ہے، اور وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو کیا ہی اچھا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، اور پھر یہ کون سا درجہ مل جاتا ہے؟ محسن کا درجہ پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محسن لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس میں ہر 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 آیت میں ہم نے اس وقت کا بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام ہے لیکن ان کو کتنی سختی سے، یوں سمجھے کہ ایک جھاڑ پہ لا رہے ہیں، ڈانٹ پہ لا رہے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور ساتھ ساتھ پھر اجر بھی بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا ہے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، الا، اوپر، اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر تمہیں لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے تمہیں، فتنقلبوا، ورنہ تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، اور جب تم ان کی بات مانو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، تم مطلب پلٹ جاؤ گے، کیا کیا پا کے کیا ملے گا؟ خسارہ پانے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ یہ کہ جیسے جو لوگ جو منافقین تھے وہ ان کو یہی کہہ رہے تھے نا کہ اچھا بھائی تم لوگوں نے تو کم لوگ ہو، ختم ہو جاؤ گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، بس ختم ہو جائیں گے، تو واپس آؤ، واپس آؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم ان کی مانو گے اور ان کی سنو گے تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، ہر وقت ہمیں یہ بس سمجھنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ بل اللہ مولاکم، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، مولا کہتے ہیں مددگار کو، وہوا، اور وہ، خیر الناصرین، خیر بہترین ہے، ناصرین، ناصر مدد، نصرہ کہتے ہیں مدد کو، ناصر مدد کرنے والا، ناصرین اس کی جمع ہو گیا، مدد کرنے والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین مدد کرنے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون مدد کر سکتا ہے؟ تو کیا جو بھی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، ابھی بھی کرے گا، آگے بھی کرے گا، تو یہ یقین پختہ ہونا چاہیے۔ سنلقی، اگر تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو سنلقی، قریب ہم ڈال دیں گے، القا کہتے ہیں ڈالنے کو، سا آیا ہے تو قریب، سا جو شروع میں سا آتا ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی، قلوب قلب کی جگہ ہے، جمع ہے، دلوں میں ہم ڈال دیں گے، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، رعب، قریب اگر تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا، تم ثابت قدم رہو گے، تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مولا سمجھو گے، مددگار سمجھو گے، تو عنقریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بما اشرکو، کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا ان کے دلوں میں ہم تمہارا روب ڈال دیں گے، تو تم اپنے اندر، اپنے دل میں تم جو ڈر ہے تمہارا، جو کمزوری ہے، اس کو ختم کرو، تو ہم جو تمہارا دشمن ہے ان کے دلوں میں ہم تمہارا روب ڈال دیں گے، جنہوں نے شرک کیا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، تو ان کے دلوں میں ہم تمہارا روب ڈال دیں گے، ما لم ینزل، ما لم، اس کو جو نہیں ہے، ینزل، اس نے نازل کی، بھی، جس کی سلطانہ کوئی دلیل، شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی وہ سمجھتے ہیں جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ مأواہم، مأوا، آوا کہتے ہیں ٹھکانہ کو، جگہ کو، رہنے کی جگہ، وہ مأوا، اور رہنے کی جگہ، ہم، ان کی رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ النار، پھر جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، تو وہ بئسا، اور کتنا ہی برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، الظالمین، ظالم کی جگہ ہے، ظالموں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، جہنم میں جب وہ رہیں گے تو کتنا برا ٹھکانہ ہے، انتہائی بری جگہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صرف مددگار اپنے رب کو مانو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، جب تمہارا ایمان پختہ ہوگا، جب تم ہر وقت یہ یقین رکھو گے کہ جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہے، اور رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سب کچھ بازی پلٹ دے، یہ یقین جو ہے، اس یقین پہ ہی بازیاں پلٹتی ہے، اور پچھلے اقوام کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے، اور ان کی دعائیں بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے وہ دعا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہمارا تو یوں سمجھے کہ ہر وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہوتے ہیں،
جو ہمارے ملک میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، اور ہر وقت ہی ایسا ہی چلتا رہتا ہے، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا اور ہمیں یہ یقین ہوگا اور ہماری دعاؤں میں وہ شدت آ جائے گی کہ ہم واقعی دعا مانگیں گے، پڑھیں گے نہیں، مانگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے حالات بدلنا۔ آگے چلتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، صدقہ، سچ کر دکھایا، تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، وعدہ اپنا وعدہ اس نے سچ کر دکھایا، اذ جب، تحسونہم بإذنہ، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں اس کے اذن سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا کہ اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا شروع میں، تو کیونکہ غزوہ احد میں فتح ہی ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تو سچ کر دکھایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، تنازع جیسے ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، حکم میں، فی الامر، حکم میں، حکم کس کا تھا؟ رسول کے حکم میں، جب تم نے جھگڑا کیا اور تم نے ایک قسم کی بزدلی دکھائی، فشل تم، بزدلی بھی، اور یوں سمجھے کہ جیسے ہمت چھوڑ دی نا، یا اس وقت تم نے یوں سمجھے کہ جیسے جلدی کی، جلد بازی کی، ٹھیک ہے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور رسول کے حکم کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ، عصی، نافرمانی کی تم نے، من بعد، رسول کا ایک حکم تھا اس کے بارے میں تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد ما اراکم، جو اس نے دکھایا تمہیں، ارا دیکھنے کو کہتے ہیں، ما تحبون، وہ جو تم پسند کر رہے تھے، مطلب جو سامنے تمہیں جو نظر آ رہا تھا اور اس سے تمہیں محبت تھی۔ محبت یہاں دو چیزوں کا ہم لے سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مال غنیمت ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو کہ تم مال غنیمت سے محبت کر رہے تھے، تو تم نے اس کی وجہ سے رسول کی نافرمانی کی، اور جو حکم اس نے دیا تھا کہ چاہے ہم جیتے یا ہارے، اور تم اگر دیکھو کہ جو چھیل کوے ہیں وہ ہمیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑو، اتنا سختی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا، تو وہ نافرمانی کی، تو وہ سامنے دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو ان کو جو فتح نظر آ رہی تھی کہ ہم جیت گئے ہیں، تو وہ اپنے جو بندے تھے، ان کے اپنے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ جشن منانے کے لیے وہ نیچے آنا چاہ رہے تھے، یا جو ان کو مال غنیمت نیچے نظر آ رہا تھا اس کی وجہ سے وہ نیچے، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، مطلب مختلف علماء کرام کا یہ دو آراء ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو جس سے تم محبت کر رہے تھے وہ تمہیں سامنے نظر آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے تم نے جو رسول کا جو سختی سے حکم تھا اس کی نافرمانی کی، اور آپس میں جگڑنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جانا ہے نہیں، بس جنگ ختم ہوئی، اور کچھ لوگ جو کہ سردار بھی تھے اور جو ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ آپس میں جگڑ بھی رہے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، اگر یہاں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں نا تو یہ مال غنیمت ہے کہ تم میں سے من یرید، جو چاہتا تھا دنیا، مطلب دنیا کا چاہنا کا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے اور مال غنیمت بھی ہو سکتی ہے، ومنکم، اور تم میں سے من یرید الاخرۃ، مطلب کچھ لوگ تھے جو کہ آخرت کا اجر چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرنا چاہ رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو کہ دنیا چاہ رہے تھے، دنیا میں بھی دونوں چیزیں آ سکتی ہے، مال غنیمت بھی اور فتح بھی، کہ وہ آ کے جشن منانا چاہ رہے تھے۔ ثم، پھر، سورفا کہتے ہیں پھیرنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں صرف قلوبنا، ہمارے دل پھیر دے، تو سورفا اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو پھیر دیا تم سے، مطلب پہلے فتح حاصل ہوئی تھی، تم سارے ان کو کفار کو تم قتل کر رہے تھے اور فتح تمہاری تھی، لیکن پھر جب تم نے دنیا کو دیکھ لیا، دنیا کی محبت دیکھ لی، اس میں دونوں چیزیں دماغ میں رکھے، مال غنیمت بھی اور فتح کا جشن بھی، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس فتح کو پھیر دیا، کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ آزما لے تمہیں، اسی میں بھی آزمائش تھی نا، تاکہ وہ تمہیں ایسے ہی سختی کے ذریعے تمہیں سکھا دے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، درگزر کے، یہ سارا کچھ آزمائش کے لیے تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، پھر درگزر کیا، عنکم، تم سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں معاف بھی کر دیا، یہ نہیں کہ پھر اس پر پھر پکڑ بھی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں معاف بھی کیا، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، ذو کہتے ہیں والا، اور فضل، فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر وہ بہت فضل والا ہے، وہ بہت کرم والا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس اس ایک آزمائش میں ڈال دے تو پھر اسی میں وہ پکڑتا رہتا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے،
کہ وہ بھی اس وقت ظاہری بات ہے سب صحابہ کرام جب بھگدڑ مچ گئی اور ان کو یہ لگا کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں اور اب تو ہم ہار گئے ہیں اور شکست ہو گئی ہے، تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، کچھ واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مطلب ہر طرح کے، اس میں ایک نام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے، اور تھوڑے سے جو مطلب ایک ہمارا جو گروپ ہے مسلمانوں میں سے اس بات کو تھوڑا سا ذرا زیادہ اچھالتے بھی ہے. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر سب جو بھی مسلمان تھے اس وقت، جو بھی صحابہ کرام تھے وہ واپس پلٹے تھے، تو یوں سمجھے کہ ایک اچھی طرح سے ایک ڈانٹ پلا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر بھی فرما دیا، معاف کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں پکڑنے والے؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس میں ہمیں اس بات کو پکڑنا نہیں چاہیے. پھر آگے اب پورا یوں سمجھے کہ ایک وہ میدان جنگ کا جو سین ہے نا اس کو سامنے لے کے آئے. اذ جب تسعدون، تم چھڑے جا رہے تھے. اب اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ولا، اور نہ، تلوون، تم مڑ کے دیکھ رہے تھے، علی احد، کوئی بھی ایک، والرسول، مطلب تم آگے جا رہے تھے اور پیچھے تم مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے، اور والرسول، اور رسول، یدعوکم، رسول بلا رہا تھا تم سب کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے وہ آوازیں دے رہے تھے. لیکن جیسا بھگدڑ مچ جائیں تو پھر اس وقت تو نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے، اور اتنی زیادہ افراتفری تھی تو اس میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا کہ اے مومن بندوں میں یہاں پہ ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کوئی سن رہا تھا، کوئی نہیں سن رہا تھا. جو قریب قریب لوگوں کو آواز آ گئی پھر وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم چھڑے جا رہے تھے اور مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کوئی ایک بھی، اور رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا، فَأَصَابَكُمْ، تو اس نے دیا تمہیں، غمن، غم دیا، بغمن، ساتھ غم کے بعد غم دیتا گر اللہ تعالیٰ، لکیلا، تاکہ نہ ہو، تحزنو، تم کوئی رنج نہ کرو، تم کوئی غم نہ کرو، علا، اس پر، ما، جو، فاتکم، چھن گیا تم سے، مطلب جو چلا گیا تم سے، جیسے فوت ہونا ہوتا ہے، جو چھن گیا تم سے، جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے، اس پر تم اور غم نہ کرو. ولا، اور نہ ہی، ما، جو اصابکم، پہنچا تمہیں، مطلب جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی، جو تکلیف تمہیں پہنچی، اس پر تم غم نہ کرو، تم غمگین نہ ہو. غم کے بعد غم کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت جو صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، اور پھر اور یہ آواز بڑی سخت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ غم کے بعد غم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میں دیتا گیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تکلیف ہو اس کے بعد دوسری تکلیف آئے تو وہ پہلی والی تکلیف اور ہلکی ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے، اچھا بھئی یہ تو کوئی نہیں. وہ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو وہ ان کو اپنی تکلیف ہے تو ان کو بھول گئی نا کہ ہمیں بھی کوئی زخم لگے ہیں، یا ہم کہیں پہ ہمارا کوئی ہاتھ پیر ہمیں کٹے ہیں، ہمارے کٹے ہیں، یا ہمیں کہاں کہاں پہ زخم لگا ہے، وہ اس میں وہ لگ گئے، وہ فکر کرنے لگ گئے. وہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیرم، خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو یا اس وقت جو کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا تھا، کون کیا کر رہا تھا. تو ہر عمل کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جاننے والا ہے. ثم، پھر اس کے بعد، انزلہ، اس نے اتارا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم سب پر، من بعد، اس کے بعد، الغم، غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ امنتن، امن، نعاسا، ایک اونگ، ایک امن والی اونگ، ایک نیند اللہ تعالیٰ نے اتاری. یغشا، یغشا، غشو کہتے ہیں ڈھانپنے کو، جس نے ڈھانپ لیا، طائفتن، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے. اس وقت ایک گروہ کو پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پر جو کہ ثابت قدم تھے وہیں پہ تھے، تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جیسے مطلب زخموں سے چور چورتے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک نیند کے جھونکے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے سخت مشکل حالات میں اگر کوئی نیند آ جائے پرسکون، چاہے وہ چند گھڑیوں کی ہو، تو وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سکون دینا چاہتا ہے. تو اس کے بعد، اس غم کے بعد، پھر میں نے ایک سکون والی نیند جو تھی وہ اس سے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو. اور طائفتن، اور دوسرا گروہ کیا کر رہا تھا؟ قد تحقیق، اہمتہم، اس کو فکر میں ڈالا، انفسہم، ان کے نفسوں نے، مطلب وہ فکر میں پڑ گئے ہیں، یظنون،
اور وہ گمان کر رہے تھے، ظن کہتے ہیں گمان کو، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق وہ گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ظن الجاہلیہ گمان کرنا جاہلیت کا، مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ناحق گمان کر رہے تھے، یہ وہ منافقین تھے جو کہ الگ ہو گئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے کہ اچھا ہم نے کہا تھا نا کہ نہ جاؤ جنگ کے لیے یا باہر نہ جاؤ، اور ہمارے ساتھ ہوتے یا اندر بیٹھے رہتے تو تم نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک گروہ جو تھا اس کو تو میں نے اس فکر میں مبتلا کر دیا تھا، اور دوسرا گروہ جو ثابت قدم رہا اس کو ان پر میں نے سکون والی نیند ڈھانپ دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں۔ یقولون، اور یہ کیا کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، یہی جو منافقین تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، حل کیا ہے لنا ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، من شیئن کوئی چیز، مطلب ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا تم نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہمارا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان الامر ان بے شک الامر معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، معاملات تو سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یخفونا وہ چھپا رہے تھے، خفی کہتے ہیں چھپانے کو، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو لا یبدونا نہیں وہ ظاہر، بدو کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، خفی کہتے ہیں چھپانے کو، نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، مطلب ان کے دلوں میں جو قدورت تھی، جو نفرت تھی، وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور ایون جو منہ سے وہ کہہ رہے تھے وہ اس طرح کی بات تھی، جو دلوں میں ان کی باتیں تھی وہ اور بہت زیادہ تھی۔ منافق کسی کو تو کہتے تھے کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ۔ یقولون وہ کیا کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر اس امر میں، اس معاملے میں، شیئن کچھ بھی، ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم، ہا ہنا اس جگہ، مطلب اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو یہاں آج قتل نہ ہوتے۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی، بیت کی جمع بیوت ہے، اپنے گھروں میں بھی اگر تم ہوتے، لبرزا البتہ نکل جاتے، برزا کہتے ہیں سامنا کرنا، البتہ نکل جاتے، الذین وہ جو کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا اگر ان پر لکھا ہوا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، الا طرف، مدواجعہم، مدواجع کہتے ہیں مقامات کو، جگہوں کو، اپنی یوں سمجھے کہ موت کی جگہ پر اگر ان کا قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا تو وہ نکل جاتے وہاں سے، اور اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں اس کا سامنا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں یوں سمجھے کہ ایک ایک کو صحیح صحیح جواب دیا ہے، اور سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے، اور سب کو ٹھیک کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مومن بندے بھی بڑے خالص ہو گئے، تگڑے ہو گئے، ان کو بھی صحیح سمجھ آ گئی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا سبق جو مسلمانوں کو دے رہے تھے وہ یہ کہ منافقین کا گروہ الگ ہو گیا، منافق الگ ہو گئے، منافقوں کا پتہ چل گیا کہ کون کون سچا ہے، ساتھ چلنے والا ہے، اور کون ایسا ہے جو راستے میں چھوڑنے والا ہے، تو یہ اس کا بھی پتہ چل گیا۔ بہت سارے اسباق ہے اس غزوہ احد میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دی اور ہمارے لیے بھی ہے، جو آج کل ہمارے حالات ہے اس کے مطابق بھی ہم یہ ساری آیات آج کل کے حالات کے مطابق اگر ہم رکھے تو بڑے حوصلے والے آیات تھے، بہت کچھ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا قتل ہونا یا جس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اگر اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر، اپنی اپنی جگہوں پہ، مدواجے کہتے ہیں جہاں پہ وہ اٹھنا بیٹھنا جو جگہ ہوتی ہے، تو وہ جہاں بھی ہوتے وہاں سے اٹھا کے جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ لے کے آتے، وَلِيَبْتَلِيَ اور تاکہ آزما لے اللہ، ما فی صدورکم جو ان کے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزما لے، مطلب یہی جو کہ کس کے دل میں کیا ہے وہ ظاہر کر دے، وَلِيُمَحِّصَ محسا میں نے بتایا تھا چناؤ کرنا، خالص کرنا، اور تاکہ وہ خالص کر دے ما فی قلوبہم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، مطلب جو خالص لوگ ہیں یوں سمجھے کہ جو سچے مسلمان تھے ان کو بھی ان کا چناؤ بڑا ضروری تھا، ان کو خالص کرنا بڑا ضروری تھا، ان کو اٹھانا بڑا ضروری تھا۔ محسا یوں سمجھے جیسے مٹی ہم چھانتے ہیں اور جو خالص مٹی ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور جو گند بلا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو ایسے ہی محسا کا مطلب ہے چھان کے الگ کرنا، تو ہم چھان لے، ہم صاف کر لے جو سچے اور پکے صحابہ تھے، اور جو جن کے دلوں میں قدورت تھی، جن کے دلوں میں منافقت تھی، ان کو ہم الگ کر لے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور جو دلوں کے اندر ہے، جو دلوں والے بھید ہے اس کو خوب خوب جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی آزمائش آئی تھی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ سب کو ظاہر کر دیں کس کے دل میں کیا ہے، کون سچا اور پکا مسلمان ہے، کون ساتھ چلنے والا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اور جو کس کے دل میں منافقت ہے، کس کے دل میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، تو وہ سب کچھ یہاں پہ ظاہر کر دیا۔ پھر جو ساتھ ساتھ جو کمزوری بھی دکھا رہے تھے اور جن کو لگ رہا تھا کہ یہ تو بس سارا کچھ وقتی ہے اور ختم ہو گیا، ان سب کو بھی اچھی طرح سے ہی یوں سمجھے کہ وہ ڈانٹ پلانے والے آیات ہے یہ، جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے صحیح ان آیات میں، کہ تم کس کے لیے کر رہے تھے، آج فیصلہ کر لو، یہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ دنیا کے لیے اگر لڑ رہے تھے تو دنیاوی لڑنا جو ہے وہ تو آخرت نہیں چاہو گے تو پھر تو نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے تھے اور آخرت کا اجر چاہتے ہو تو پھر دنیا کا بھی اجر دوں گا۔ اور پچھلے اقوام گئی مثالیں دے کے بتایا کہ وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی انہوں نے، تو اس دنیا کا بھی میں نے اچھا صلہ دیا اور آخرت کے لیے بھی جو اجر ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بے تو خوب جانتا ہے، لیکن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظاہر کرنا تھا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ سب سے بڑا جو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا وہ منافقین کا جو گروہ تھا، اور میں نے بتایا تھا جو منافقین کا سردار تھا وہ کون تھا، عبداللہ بن ابی، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے سخت یوں سمجھے کہ ایک دل ہی دل میں وہ دشمنی کر رہا تھا، لیکن جو ایک ظاہراً جو دشمن ہوتا ہے نا، جیسے مشرکین تھے مکہ کے، وہ تو بس کھلم کھلا دشمن تھے، اس کا تو پتا تھا۔ جو منافق ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے سامنے سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ پہلی صف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز پڑھتا تھا، یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن دل میں اس کا کیا کچھ تھا، کیونکہ یہ اس وقت جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا سردار منتخب کیا ہوا تھا، تو اس کی ابھی یوں سمجھے کہ وہ جو ابھی اس کو کراؤن پہنانا تھا، مطلب اس کو دستار بندی کہتے ہیں، تو وہ پورا ایک پراپر جو فنکشن تھا وہ ہونا تھا، اور وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لے آ گئے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ ختم ہو گیا، مطلب وہ نہیں ہو سکا، پھر اس کے بعد تو سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ اوس اور خزرج کا یہ دونوں نے ان کو عبداللہ بن ابی کو سردار چنا تھا اپنا، تو اس کی وجہ سے اس کو خاص دشمنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سامنے سامنے سے وار نہیں کرتا تھا، پیٹ پیچھے وار کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو ظاہر کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر اس کے جو 300 لوگ، مطلب بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ بھی 300 منافقین مسلمانوں کے اندر اندر رہ رہے تھے اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا کہ کون لوگ خالص ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے خود کو بچا کے رکھنا ہے، تو اس میں بہت بڑا سبق تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا، جو پھر گئے، منکم، تم میں سے، یومل، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہوئی، جمعان، جمع دو جماعتیں جو آمنے سامنے ہوئی، اور جو گروہ تم سے الگ ہو گیا، یہی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ انما، بے شک، استزلہم، پھسلا دیا ان کو، ان سب کو کس نے پھسلایا؟ شیطان نے پھسلایا، ببعد، بعد اعمال کی وجہ سے، مطلب بعد بوجہ، بی جو آیا ہے نا، بعد کا مطلب ہے بعض، بی جو آیا ہے بوجہ کے مطلب ہے مطلب ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، ما کسبو، کسبہ کہتے ہیں کمانے کو، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی کمائی تھی، جو ان کے عمل تھے، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلایا، اور اس وجہ سے وہ اس دن الگ ہو گئے۔ وَلَقَدْ، یہ کون سے یہ دو گروہ تھے جو اس کے بعد پیچھے، ایک تو منافقین والا تو شروع میں الگ ہو گیا تھا نا، پھر جو میں نے بتایا تھا کہ جو دو گروہ تھے جنہوں نے تھوڑے سے دل میں ان کی بھی، ان کو دیکھ کر، انہی منافقین کو دیکھ کر پھر ان کو لگا کہ اچھا یہ تو مسلمان کم ہے اور ہم ہار جائیں گے، تو وہ بھی بزدلی دکھانے لگے تھے، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل جما دیے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ، درگزر کیا اللہ نے، عنہم، ان سے، یہاں پھر آیا ہے کہ جو مسلمان تھے، مطلب جو ایون جو میدان جنگ سے بھی واپس پلٹے تھے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عَفَا اللَّهُ کا وہاں پہ آیا کہ درگزر کر لیا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جو دو گروہ تھے، اور اس وقت ان کے دل میں شیطان نے یہ وسوسے ڈالے تھے، کیونکہ وہ جو منافقین پہلے الگ ہو گئے تھے 300 کو لے کے عبداللہ بن ابی، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ
ہمیں بھی شکست ہوگی، ہم مارے جائیں گے، تو واپس پلٹتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جما دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ آ گئے جنگ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کا معاملہ کر لیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے. حلیم کا غفور تو بخشنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، مطلب جو بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو خوب خوب بخشنے والا ہے. اور حلیم کا مطلب ہے کہ فوری طور پر عذاب نہیں دیتا، فوری طور پر نہیں پکڑتا. بردبار کس کو کہتے ہیں؟ مطلب بہت صبر والا ہے، اور بہت مہلت دیتا ہے، بہت مواقع دیتا ہے، اور فوری طور پر جو کچھ کر لے اس کو فوری طور پر نہیں پکڑتا. بہت بردبار ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، آگے بھی پڑھتے ہیں. ویسے میں نے 155 تک پلان کیا تھا کہ 2 رکوع ہم کر لیں اور تھوڑی سی ہم تلاوت کو زیادہ ٹائم دے دیں، لیکن پھر بھی 30 منٹس ہمارے پاس ہوں گے. ابھی 8 منٹس ہیں تو ہم آگے پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ تعالیٰ اب اس میں پورا جتنا بھی ذکر ہے یوں سمجھے کہ جو ایک ایک تکلیف یا ایک ایک مسئلہ جو سامنے آ رہا تھا مسلمانوں کو، اس کو اٹھا اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں. ایسے مت کرنا، ایسے مت کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اب آگے تم خیال رکھنا. تو وہ یوں سمجھے کہ وہ ساری ہر طرح کے جو لیسنز ہیں نا، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو دیے ہیں. اور ہمارے لیے بھی بہت بہت بڑے لیسنز ہیں، ہمارے لیے بھی، آج کل کے بھی اور ہمیشہ کے بھی ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو کن کے ہیں جمع ہے، تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح جو آتا ہے شروع میں جیسے کی طرح آتا ہے، مثال کے لیے بھی آتا ہے جیسے کمثلی، مثال کی مانند، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا، وہ چلے پھرے، مطلب وہ نکل گئے، فی الارض، زمین میں، او، یا، کانو، تھے وہ، غزن، غازی سے ہیں، مطلب لڑنے والے تھے، لڑ کے زندہ رہے، شہید نہیں ہوئے. لو کانو، اگر ہوتے وہ، عندنا، پاس ہمارے، یہی وہ پچھلی والی بات ہے جو میں نے بتائی کہ اگر ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ کیے جاتے. جو کہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے یہی جو لڑ رہے تھے ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ تم مارے جاتے، نہ تم قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ، تاکہ وہ بنا دے اللہ کو، ذالک، اس کو، جو، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے وہ جو شہید کا جو رتبہ تھا وہ کسی اس کے برابر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حسرت بنایا اس بات کو ان کے دلوں میں. واللہ، اور اللہ، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے. پچھلے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زندگی اور موت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہر ایک کا لکھا ہوا ہے. وہ جس کا جو وقت لکھا ہوا ہوگا اسی وقت پہ وہ موت آنی ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ گھر کے اندر بھی ہو. زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. واللہ، اور اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب خوب دیکھنے والا ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے وہ مسلمان کر رہے ہیں یا جو منافقین کر رہے تھے، تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تم جو عمل بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ بھی انہیں منافقین کے بارے میں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ تم مرتے اور نہ تم قتل کیے جاتے. کہ مطلب جیسے جو منافقین کہہ رہے تھے کہ اندر رہ کر لڑتے ہیں ہم، مدینے کے اندر، اور پھر یہی کہہ کر اس نے اپنے 300 لوگوں کو الگ کر دیا، اپنا دستہ لے کر الگ ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی تو میں نہیں لڑنے جا رہا، تو راستے سے واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ خوب خوب جاننے والا ہے، خوب خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی جو عمل کر رہا ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او، یا مت تم، مر جاؤ تم، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں. جو بھی دنیاوی چیزیں جو جمع کر رہے ہیں، اگر وہ لڑنے کے لیے نہیں جاتے، دنیا ان کو عزیز ہے کہ ہم مارے جائیں گے یا ہم قتل کیے جائیں گے، تو وہ اسی ڈر سے وہ نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے اور جو اللہ کے راستے میں تم شہید، جو بھی جو قتل کیے جاؤ یا جو مر جاؤ، تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر اور مغفرت ہے
اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس دنیاوی لحاظ سے تم جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا. وَلَئِن مُتُّمْ وَلَئِن اور البتہ اگر مُتُّم مر جاؤ تم او قتلتم یا قتل کیے جاؤ تم لَإِلَى اللَّهِ البتہ طرف الى طرف اللہ کے ہی تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جو کچھ بھی ہے چاہے تم میدان جنگ میں مارے جاؤ یا تم ویسے ہی قدرتی موت مارے جاؤ, اپنے گھروں کے اندر اگر تم مارے جاؤ, تو ہونا کیا ہے میدان حشر میں, کیا ہوگا قیامت کے روز, کیا ہوگا. تم سب نے اکٹھا ہونا ہے, تم سب نے جمع ہونا ہے اور جواب دہی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تم نے. فبما پھر بوجہ رحمت من اللہ, رحمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے, لن تھا نرم ہو گئے آپ لہم ان کے لیے. اب ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لنتا کا مطلب ہے, لن کا مطلب ہے نرم ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس وقت ظاہری بات ہے ایک طرح کا غصہ بھی تھا, اور سب صحابہ کرام پہ ظاہری بات ہے جنہوں نے بات نہیں مانی ان پہ بھی تھا, اور جو واپس پلٹ رہے تھے ان کے لیے بھی تھا, پھر جو دشمنوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا اس پہ بھی تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اب ان کو کہ فبما رحمت من اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لنتا نرم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہم ان کے لیے, ان صحابہ کرام پر آپ بھی نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ اور اگر ہوتے آپ, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہوتے, فضن کہتے ہیں تندخو, تیز مزاج ہوتے, اگر غلیظ کہتے ہیں سخت ہو, قلب دل آپ کا اگر سخت ہوتا اور آپ سخت مزاج ہوتے, لن فدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے, من حول کا, حول کہتے ہیں ویسے سال کو بھی کہتے ہیں حول, ما حول بھی اسی سے ہیں. تو آس پاس ارد گرد کے جو آپ کے سب صحابہ کرام تھے یا جو مسلمان بھی تھے وہ سب منتشر ہو جاتے. وہ ظاہری بات ہے جو انصار تھے, جو مدینہ کے مسلمان تھے, وہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی تھی. جو ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان آئے تھے وہ کافی پکے ہو گئے تھے, انہوں نے وہاں مشرکین کی ساری سختیاں جھیلی تھی, وہ کافی عرصہ وہاں پہ گزار لیا تھا, انہوں نے 13 سال گزارے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. تو لیکن جو یہاں والے مسلمان تھے وہ ابھی ظاہری بات ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, دل میں وسوسے بھی بہت تھے, ارد گرد ان کی یہودیوں سے اور مشرکین سے دوستیاں بھی بہت تھی, تو کچھ وہ بھی وسوسے ڈال رہے تھے دل میں. تو اگر آپ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اور ان کے ساتھ سختیاں کرتے تو یہ تو آپ کے ارد گرد سے یہ ہٹ جاتے, پھر تو یہ آپ کے ارد گرد کوئی بندہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اپنی رحمت کی وجہ سے نرم کر دیا ان کے لیے. تو اگر سخت دل ہوتے اور تیز مزاج ہوتے ہیں تو یہ تو منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے. فاعف عنہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ بھی ان سے درگزر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمایا تو اب آپ بھی ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم اور ان سے بخشش مانگیے, ان کے لیے بخشش مانگے. وشاورہم اور ان سے مشورہ کیجئے فی الامر معاملے میں, مطلب ان کو شامل کیجئے گا. اب جو بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نافرمانی کی, جو واپس پلٹے تھے یا جو اس وقت میدان جنگ میں ظاہری باتیں جو بھی جو حالات تھے وہ سب کچھ میدان جنگ میں جو بس اس وقت کا جو ماحول بن گیا تھا اس کی وجہ سے تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما لیا, آپ کے دل میں نرمی ڈال دی, اب آپ بھی ان سے درگزر کیجئے, ان کو معاف کر دیجئے گا اور ان کے لیے بخشش مانگے. اگر انہوں نے کوئی ایسی نافرمانی کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگے, اور ان کو آگے جو بھی مشاورت ہوگی اس میں ان کو شامل کیجئے گا, ان کو اپنے مجلس شورا میں شامل کے ان سے مشورہ کیجئے, ان کو الگ تلگ نہ رکھے ان کو. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اب آپ بھی معاف کر دے. فیضا پھر جب عزمتا پختہ ارادہ کر لے آپ, توکل کیجئے علی اللہ اللہ پر, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے کن سے, جو توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. پھر جب آپ آگے مطلب اور بھی جب آگے غزوات ہوں گی, آگے جو بھی آپ کے امور ہوں گے اس کے لیے جو بھی آپ ارادہ کریں, پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ نکلے. تو اللہ تعالیٰ تو توکل کرنے والوں کو ان سے محبت کرتا ہے, خوب محبت کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جس سے جو غلطی ہو جائے وہ پھر معافی مانگ لے, تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, اس کی اسی بات کو پکڑ کر دل میں نہیں بٹھانا چاہیے. دل میں لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں اور وقتی طور پر ہم سامنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے دل میں جب بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا, اور نہ ہم ان سے اس طرح بات کرتے ہیں, نہ مشورہ کرتے ہیں. تو یہاں ان 3 باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, آپ دیکھیں بہت بڑی
یہ جنگ تھی اور بہت بڑا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب خود درگزر کرنے والے ہیں تو وہ درگزر کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم خود اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہے تو ہمیں لوگوں پر بھی ایسے ہی معافی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے نا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں پر ہم سخت ہو اور ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پکڑ کر بیٹھے رہیں تو ہم کیسے معافی کی ہم امید کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو جو باتیں ہم میں ہیں تو اس پر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں پھر اور لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر پردے ڈالتا ہے ہر جگہ پر، ہمارے دل میں جو کچھ ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے اشکارا ہو جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی لوگوں پر پردے ڈالنے چاہیے۔ ان کی کوئی بھی برا عمل ہو، کچھ بھی ایسا ہو، اس پہ ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، اسے اور لوگوں کے سامنے ہمیں اشکارا نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ہمیں نہیں لانا چاہیے، اور ان سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، بخشش مانگنا چاہیے۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ دعا کے بجائے، بد دعا کے بجائے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ کیا پتہ ہو سکتا ہے ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالے اور ہماری دعا کی وجہ سے اس بندے کو ہدایت مل جائے، اور ان سے پھر مشورہ کرنا چاہیے، مطلب الگ تلگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور رحمت کی وجہ سے آپ کا دل نرم پڑ گیا، تو اب یہ نہیں کہ آپ دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ اچھا فلاں فلاں واپس پلٹا تھا، فلاں فلاں نے مجھے اکیلا چھوڑا تھا، فلاں فلاں نے میری بات نہیں مانی تھی، تو اب ان کو تو آئندہ ہم نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کرنا اور نہ ان کو کسی کام میں شامل کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا آپ نے، اور ان سے آپ درگزر فرمائیے ان سے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا انہوں نے جب سن لیا تو تلوار پھینک دی کہ اب میں نے کس لیے لڑنا ہے۔ اور ایسے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آتا ہے کہ وہ واپس پلٹے تھے، مطلب میدان جنگ سے، کہ اچھا ہم نے کس لیے اب لڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو اب آپ بھی ان سے معافی کا معاملہ کریں، درگزر کیجئے گا، ان کے لیے بخشش مانگیے، اور ان سے ان کو اپنے معاملات میں جو بھی ہے وہ مشاورت میں ان کو شامل کیجئے گا، مطلب آگے جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یہیں تک کر لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ یہ 159 تک ہو گیا، آگے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کرتے ہیں۔ تو بہت ہمارے لیے ہر آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لیسن ہے ہمارے لیے، اور اس وقت کیا حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی حالات کو یوں سمجھے کہ ایک مثال بنا کے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ جو مشکل ہم پر آتی ہے اس کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ مشکل حالات جو ہے وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہم پر ایک تو آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہاں پر جو مصیبت آئی ہے یہ ہمیشہ رہے گی بس، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اور ہم دل ہار کے بیٹھ جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بزدل لوگوں کو، کم ہمت لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمت والے لوگ پسند ہے، جو کہ ہر طرح کے حالات میں ہمت اور حوصلہ نہ ہارے، ان کو یہ پتا ہو کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہو تو وہ تو حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں، اس کے لیے اس کے بادشاہت میں کس چیز کی دیر ہے، اس کو کسی بات کا انتظار تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی مضبوط مسلمان بنائے، پکے ایمان والے بنائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔